صفا اور مروہ پر پوجے جانے والے دو بت جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا بلکہ یہ دو انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ملی تھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی؟ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے جب کسی نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک اسحاق اور دوسری نائلہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ زمانہ جہالت میں ایک مرد جس کا نام اسحاق تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں بت بن کر رہ گئے، اور پھر زمانہ جہالت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن جب پھر عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان صفا و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا کہ صفا مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑوں پر سے صفا اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم ان پہاڑوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑوں کو اعزاز و شرف مل گیا۔ یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز بن جاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں ہے۔